نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 198 اور 199 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ یہ آیت حج میں زیادہ راہ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے لیے جب زیادہ راہ کو لے کر چلنے کی نصیحت کی اور اس کے بعد تقوی کا حکم دیا تو اس بات کی بھی خبر دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا اچھی بات نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، تجارت بھی کرو اور حج بھی کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے۔ یہ بازاروں کے نام تھے۔ لوگوں نے موسم حج میں تجارت کو گناہ سمجھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی حج کے موسم میں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ابو امامہ تمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ ہم کرائی کا کام کرتے ہیں تو کیا حج ہو جائے گا؟ فرمایا کیا تم طواف نہیں کرتے، عرفہ میں نہیں آتے، جمرات کو رمی نہیں کرتے اور اپنے سروں کو نہیں منڈواتے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئی جو کہ ابھی شروع میں نے پڑھی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم حاجی ہو، کہ تمہارا حج ہو چکا ہے۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا ایک اہم رکن ہے۔ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات قصر نماز جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ مزید نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، تہجد نہیں پڑھی جائے گی، اور مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے، یعنی کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، مشعر الحرام۔ تو یہاں پر ذکر الہی کی تاکید ہے اور یہاں رات گزارنی ہے، ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں ہی پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے گا۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے، وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ آپ نے اس میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو کسنے کا حکم دیا،
جب وہ کس لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مؤذن نے اقامت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے یہاں تک کہ موقف میں آئے، وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے، وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی، پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے، پھر آپ نے وہاں وقوف فرمایا، آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے مینا روانہ ہو گئے۔ تو طلوع آفتاب سے پہلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے مینا میں۔ یہ مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ تو یہ حج کے احکامات ہیں، یہ تقریباً 10 آیات حج کے بارے میں ہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرفہ کے مقام پر حج کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج یعنی وقوف یعنی وہاں پہ ٹھہرنا عرفات ہی کا نام ہے، اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج کو پا لیا، اور ایام منا 3 ہیں، پھر جس نے دونوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہے۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور اپنے آپ کو خوب تھکایا ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ وہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفہ میں وقوف کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ قربانی ذبح کر لے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی مینا میں وقوف کرنا ضروری ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ عرفات میں بھی جانا ضروری ہے، عرفات کے بغیر حج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ عرب کے لوگ کیا کرتے کہ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ کرنے اور سعی صفا مروہ کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ جب تم گمراہ تھے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ تم سب اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے تھے کہ جیسے تم کو ہدایت دی گئی ہے ویسے ہی ذکر کرو، وہاں قصے، کہانیاں، شعر و شاعری لے کر نہ بیٹھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے اہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات ہی میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں، اور اس آیت یعنی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس جگہ سے واپس آؤ
جہاں سے سب لوگ واپس آئیں کہ یہی معنی ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور قریش یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ مشرق حرام کے پاس جا کر ٹھہریں گے، یعنی مزدلفہ، تو کیونکہ وہ ایام جاہلیت میں وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں پہ گپے لگانا، شعر و شاعری کرنا، اپنے باپ و اجداد کے قصے کہانیاں چھیڑ لینا، یہ شغل میلہ ہوتا تھا ان کا بجائے ذکر کرنے کے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ آپ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ اترے اور اس میں قیام کیا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو جب آپ عرفات میں جائیں تو سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ مسجد نمرہ میں آپ کو جگہ ملے۔ وہاں نہیں ملتی تو بے شک باہر آپ خیمہ میں بیٹھ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، لیکن پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا تھا، 9 تاریخ کو وہاں پہ قیام فرمایا تھا۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ کہ عرفہ میں آپ نے بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگنی ہیں، وہاں آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پوچھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موجود ہے، کھلا چھپا ظاہر پوشیدہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر اپنے بندوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، ان کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ان کی نسل بر نسل کے لیے، اپنے مسلم ممالک کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے کثرت سے دعائیں مانگے، وہاں قبولیت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر دوران حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کی بات کی تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، سب کے سب گناہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر 3 بار استغفار کہا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر 3 دفعہ استغفار کہتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار کو استغفار کا سردار کہا جو کہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں یا بندی ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتی ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتی ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے
وہ جنتی ہے۔ تو یہ صبح شام ہم اپنے اذکار میں پڑھا کرتے ہیں، اور یہ استغفار سب استغفار کا سردار ہے، اسے سردار کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ عام یہ کہ تبتغوا تم سب تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا، فاذا پس جب افضتم تم سب لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس، اور اذکروہ تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسے کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، وَإِنْ اور اگرچہ کنتم تم سب تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے تھے، یعنی اس سے پہلے جاہلیت والے لوگ گمراہی میں تھے، اور وہ وہاں پہ کسی کہانیاں چھیڑ بیٹھتے تھے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں۔ آگے ہے ثم پھر افیدو تم سب وہاں سے لوٹو من حیث جہاں سے افاد الناس لوٹتے ہیں لوگ، اور استغفر اللہ تم سب معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم و کریم غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔